السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر ہم سب کے سامنے ہے۔ عید الفطر کو لے کر کے فی الوقت ابھی دو طرح کے بیانیہ، دو طرح کے نیریٹو ہمارے سامنے میں آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو لوگ بالکل منع کر رہے ہیں کہ بھائی عید دراصل اجتماعیت کا نام ہے، اجتماعی مظاہرے کا نام ہے۔ اب جب قانونی پیچیدگی سامنے میں ہے، لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے، باہر عیدگاہ نہیں جا سکتے، تو پھر عید کی نماز کیسی؟ لہٰذا کہیں اسے پڑھنی ہی نہیں، ہمیں آپ نہ پڑھیں، گھر میں بھی نہ پڑھیں۔ یہ پہلا بیانیہ۔ جبکہ دوسرا بیانیہ، دوسرا نیریشن یہ ہے کہ آپ گھروں میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو نفل پڑھ لیں، چاشت پڑھ لیں، آپ عید کی نماز گھر میں کہاں ہوتی ہے؟ یہ دو طرح کا بیانیہ ہے، اور انہی کو لے کر کے زیادہ تر سوالات میرے سامنے میں آئے ہیں۔ میں اس کا خلاصہ کر دوں۔ قبل اس کے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو سولو اٹ بائی گورنمنٹ، کہ ہمیں ابھی سرکار سے مل کر کے اس قضیے کو حل کرنا تھا، اور کہنا تھا ان سے کہ بھائی ابھی دیکھ لیجئے جھارکھنڈ کے اندر پیڑ پوجا اور نہ جانا کس پوجے کے کر کے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے، گیدرنگ ہوئی، تو کاش ہم قانونی دائرے میں رہتے ہوئے قانون سے جا کر کے اس کا معاملہ حل کرواتے اور کہتے کہ ہمیں کچھ وقت کے لیے اس کی اجازت دی جائے۔ بٹ انفارچونیٹلی وی couldn't try it، ہم اس کی کوشش نہیں کر سکے۔ اب میں آتا ہوں ان دونوں بیانیوں کو لے کر کے آپ کے سامنے میں۔ تو دیکھ لیجئے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عید کیا ہے، کہ عبادت سے جڑی ہوئی چیز ہے، جو 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان اور روزے کے بعد عید الفطر کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عبادات سے جڑی ہوئی ہیں، اور یہ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ دین ہمیں ملا ہے قرآن اور سنت سے، حدیث سے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں اپنے صحابہ کو منتقل کیا، انہوں نے پھر بعد کے تابعین کو، پھر تبع تابعین کو، فقہا کو، وہاں سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن و سنت اور حدیث، یہ ساری چیزیں جو ہم تک منتقل ہو کر کے آئی ہیں، یا بعد کے فقہاء کرام تک، اس میں صحابہ کرام کی ایک بڑی اہمیت ہے، ان کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑی بھومکا اور کردار ہے ان کا اس میں، ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے، اس کا بھی کانٹ ڈینائی اٹ۔ تو اب ہم یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا ایسی سچویشن میں، ایسی ایمرجنسی کیس میں کیا حالت اور کیا پوزیشن ہوا کرتی تھی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی باتیں میں کروں گا یا فقہاء کرام کرتے ہیں، وہ سب ایک انفرادی عذر کو لے کر کے ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے اب تک کی معلوم تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جہاں پہ لوگ اس قدر مجبور ہو جائیں کہ نماز عید اور تراویح اور مساجد، یہ ساری چیزیں ایک طرح سے بند ہو جائے اور لوگ گھروں میں محصور ہو جائے، جیسے کہ آج قانونی شکل میں اور بیماری کے وبا کی شکل میں ہم محصور ہو گئے ہیں۔ تو ایسا کہیں نہیں ملتا اجتماعی طور پہ، جہاں وہاں جا کر کے اس کا حکم دیکھ لیں۔ جو بھی ملتا ہے ایک انفرادی کیس ملتا ہے، وہاں پر انڈیویجول کیس ملتا ہے۔ تو اس انڈیویجول کیس کے اندر، انفرادی کیس کے اندر ہم جب غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں پھر آج کے حالات کے حوالے سے اجتماعی کچھ نہ کچھ صورتحال سامنے میں آ جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات، صحابی میں اگر دیکھیں گے ہم، تو ہمیں 3 صحابی ایسے ملتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم۔ ان تمام تر صحابہ کرام کے ایکٹیویٹی سے، ان کے عمل سے، عید مبارک کے حوالے سے کیا کچھ ان کے احکامات ہیں، کیا کچھ ان کے اپنے آئیڈیاز ہیں، کیا خیالات ہیں جو لوگوں کو پیش کیے ہیں، وہ سب ہمیں ان کے کیا اپنے عمل اور ایکشن رہے ہیں، چیزیں کو دیکھیں گے ہم تو پھر ہمیں بہت کچھ حد تک اس کا حل نکلتا ہوا دکھائی دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بصرہ کے اندر زاویہ نامی ایک بستی تھی، گاؤں، وہاں پہ آ کے فروکش ہو چکے تھے وہ، اور وہ اس وقت کے جو امیر المسلمین ہوتے تھے وہاں جا کر کے نماز شرکت نہیں کر پاتے تھے۔ تو پھر جیسی نماز عام مسلمان اپنی پوری عیدگاہ میں اجتماعیت کے ساتھ امیر کے پیچھے پڑھا کرتے تھے، وہی عید کی نماز ان کے حوالے سے آتا ہے۔ آپ تاریخ بخاری وغیرہ میں جا کے دیکھیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنے خدام کو، اپنے غلام وغیرہ کو اکٹھا کرتے تھے، اور پھر اپنے غلام سے جو ماہر ہوا کرتے تھے قرآن نماز پڑھانے کا، کہ بھئی تم نماز پڑھاؤ، اور بالکل عید کی نماز کی طرح اپنی نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ اس اثر سے ہم آج کے وقت میں اپنے گھر کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، ہم بہت کچھ بطور دلیل نہ صحیح لیکن بطور استیناس ان سے ہم انس پا سکتے ہیں کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو ہمارے لیے بھی یہاں پہ کوئی گنجائش نکلتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حوالے سے دیکھ لیجیے آپ، انہوں نے خود کہا کہ من فاتتہ صلاۃ العید فلیصلی 4، بھئی جس کی اگر عید کی نماز رہ جائے تو پھر وہ 4 رکعت اس کی جگہ پڑھ لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر عیدگاہ نہ جا سکا، سفر میں ہے یا کہیں ہے یا بیمار ہے، اور اس کی عید کی نماز چھوٹ گئی، تو اکیلا کیا پڑھے گا؟ وہ اکیلا ہے کہ اس کی جگہ پہ 4 رکعت پڑھ لے۔ مشہور اپنے وقت کے عالم علامہ ابن تیمیہ، انہوں نے خود اس کی توضیح یہ کی کہ 4 رکعت کا مطلب ہے کہ 2 رکعت صلاۃ عید کے عوض اور 2 رکعت اس کے اندر جو خطبہ ہوتا ہے اس کے عوض۔ تو اس طریقے سے ان سارے بزرگوں کو آپ دیکھیں گے تو اس کا یہ حکم ملتا ہے کہ ہمیں پڑھ لینا چاہیے۔ اس لیے آپ گھروں کے اندر بہرحال جو جمعہ کی شرائط آپ نے جس طریقے سے اب تک جمعہ ادا کیا ہے،
عید بھی ادا کریں گے. بلکہ اس میں تو ایک اور بات آتی ہے کہ جمعہ کے اندر جماعت کے لیے شرط ہے کہ امام اس کے علاوہ 3 مرد ہو، پھر بقیہ خاتون وغیرہ جو ہوں گی. عید میں تو یہ ہے کہ ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہے تو بھی کافی، اس لیے کہ دونوں مل کے جماعت ہو رہے ہیں. اور فی نفسی جمعہ میں جس طرح سے جماعت مطلوب ہے، فی نفسی جماعت یہاں پہ بھی ہے، ہو گیا کافی. وہاں پہ تعداد مطلوب ہے جمعہ کے اندر کہ ایک کے علاوہ پھر 3، یہاں پہ وہ تعداد ہی مطلوب نہیں، بس ایک امام ہو ایک مقتدی ہو تو وہ عید قائم کر سکتے ہیں. فقہ حنفی میں اس کی گنجائش ہے، باضابطہ آپ کو فتاوی بھی اردو میں اس پہ مل جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں آخر کس کے لیے ہیں؟ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ اس دن بہرحال گھر کے اندر آپ عید پڑھا سکتے ہیں، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ ابھی 2-3 دن کا وقت ہے. ہر مسلمان جس کو شوق ہوگا، خواہش ہوگی، وہ تیاری کر کے آرام سے اصلاح اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، ایلیجیبل کر سکتا ہے کہ وہ عید کی نماز گھر میں پڑھا سکے. یہی تو ایک موقع ہے کہ گھر کے خاتون کو بھی حضور کے زمانے میں جو حیض سے ہوتی تھی ان کو بھی کہتے تھے کہ تم آؤ عیدگاہ اور خطبے سنو کم از کم. جو اسلامی ہدایات اور حکامات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے، اس کو سنو تم. آج ہم گھر میں اسے بٹھا کر کے سنا سکتے ہیں، تو اس کی تیاری تو کر سکتے ہیں، تو وہ کریں. آپ جہاں پڑھانے کی صلاحیت ہے آپ عید کریں گھر کے اندر. آپ کو تمام بڑے بڑے ادارے، جامعہ ازہر مصر سے لے کر کے دارالعلوم دیوبند تک اور امارت شریعہ سے لے کر کے اور بھی دیگر ادارے سے جتنے فتاوے ہیں ان سب کو دیکھیں گے. یہی ہے کہ آپ اس وقت میں ایسی ایمرجنسی صورت میں گھر کے اندر ہی اپنی عید کی نماز ادا کریں. اور آپ اگر خطبہ دے سکتے ہیں تو دے لیں. بہت سے لوگوں نے کہا خطبہ بہرحال سنت ہے، نہیں دے پاتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جماعت کے ساتھ عید کی نماز گھر میں پڑھ لیں. ایک سال میں ایک موقع آتا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والیوں کو یہ بتا سکیں، یہ بتانے کا موقع، چانس اچھا ہے. دوسرے وہ لوگ جو نہ گھر میں کوئی پڑھانے والا ہے، نہ خود اتنی صلاحیت ہے بیچارے کہ 2 آدمی کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں، وہ ایسی صورت میں نے کہا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بات بھی ہے، حضرت علی والی بات بھی ہے کہ ایسے لوگ اس کی تلافی کے لیے 4 رکعت اس کی جگہ پہ اپنی نماز پڑھ لیں گے، جس کی بہت سے ہمارے دیگر علماء کرام نے بھی مشورے آپ کو دیے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے. تو یہ جو اعتدال والی بات ہے کہ عید کریں، عید نہیں کر سکتے تو آپ یہ کریں. مطلق 2 انتہا بنا لینا کہ بھئی اجتماعی مظاہرے کا نام وہ نہیں ہو رہا تو ہم عید ہی نہیں پڑھیں گے، یا پھر یہ کہ ہر حال میں ہم گھر کے اندر بس چاشت وغیرہ پڑھ لیں، عید اس دن پڑھنی نہیں ہے، یہ قطعاً غلط ہے. گولڈن چین جو رہا ہے دین کو منتقل کرنے والے صحابہ کرام، سنہری کڑی ہے وہ، ان کے حالات کو، ان کے عادات کو، ان کے اطوار کو دیکھیں گے تو اس کی جو گنجائش نکلتی ہے اس کا آپ بہرحال یہاں پر فائدہ اٹھائیں اور اس چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو حوصلہ دیں اور اس کا راستہ نکالیں آپ، اور دوسروں کو بھی اس کے راستے آپ بتائیں. جزاک اللہ خیرہ، شکراً جزیلا.